السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا معلم۔ جیسے کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ہم جماعت ہفتم کی اردو کے سلسلہ جو ہے شروع کیا ہوا ہے مطالعہ کرنے کا۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 4 جو ہے اس کا مطالعہ بھی کیا تھا اور اس کی مشق بھی حل کی تھی۔ امید ہے وہ سب آپ نے بہت اچھے طریقے سے حل کر بھی لیا ہوگا اور اپنی بک پر سوالات جو ہیں ان کے جوابات بھی لکھ لیے ہوں گے۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے اس سلسلے کا 5واں سبق ہے اور وہ ہے ٹریفک کے اصول۔ ظاہر سی بات ہے، ہم روز سفر کرتے ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، موٹر سائیکلنگ بھی کرتے ہیں، گاڑی بھی چلاتے ہیں، پیدل بھی سفر کرتے ہیں، تو سب جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے سب کے لیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے موٹر سائیکل چلانی ہے تو کیسے چلانی ہے، گاڑی چلانی ہے تو کیسے چلانی ہے، پیدل سفر کرنا ہے تو کس سمت میں ہم نے سفر کرنا ہے۔ تو ان تمام کے لیے جو ہے وہ ان اصولوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی محفوظ رہے اور حادثات کا شکار نہ ہو۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ ٹریفک کے قوانین۔ علی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے، وہ ہائی اسکول میں پڑھتا ہے۔ اس کا اسکول اس کے گاؤں سے کافی دور ہے۔ وہ ہر روز اسکول جانے کے لیے اپنا راستہ پیدل طے کرتا ہے۔ علی کی زندگی بہت سادہ ہے۔ وہ صبح سویرے اسکول جاتا ہے، دوپہر کے وقت گھر واپس آتا ہے اور کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے اسکول کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ علی کے والد صاحب ایک استاد ہیں۔ وہ شام کے وقت بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور اسی لیے شام کو محلے کے کچھ لڑکے علی کے گھر آ جاتے ہیں۔ سب مل کر اسکول کا کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھار علی کے ابا جان ان لڑکوں کو بہت اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ محلے کے بچے علی کے ابا جان کو استاد صاحب کہتے ہیں۔ انہوں نے استاد صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک شام جب سب دوست اسکول کا کام مکمل کر کے فارغ ہوئے تو علی نے ابا جان سے سوال کیا، ابا جان، ہم روز پیدل اسکول جاتے ہیں اور راستے میں ہمیں بڑی سڑک بھی پار کرنا پڑتی ہے۔ اس سڑک پر اکثر بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، اس لیے آج آپ ہمیں ٹریفک کے قوانین کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ابا جان نے مسکرا کر جواب دیا، یہ بہت اہم بات ہے علی۔ ٹریفک کے قوانین کو جاننے اور ان پر عمل کرنے سے نہ صرف ہماری بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ بچوں کو یہ بات بہت دلچسپ اور مفید لگی اور انہوں نے استاد صاحب سے درخواست کی کہ وہ انہیں ٹریفک کے تمام ضروری اور اہم قوانین کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ بچوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے استاد صاحب نے ہدایت کی کہ تمام بچے ساتھ ساتھ اپنی کاپیوں پر ان قوانین کو نوٹ کرتے جائیں۔ اظہر: استاد صاحب، سب سے پہلے ہمیں سڑک پار کرنے کا درست طریقہ بتائیے۔ استاد صاحب: جب بھی سڑک پر چلنا ہو تو ہمیں ہمیشہ پیڈسٹرین کراسنگ استعمال کرنی چاہیے۔ عادل: یہ پیڈسٹرین کراسنگ کیا ہوتی ہے؟ استاد صاحب: یہ وہ مخصوص جگہ ہے جہاں سے پیدل چلنے والے افراد سڑک پار کرتے ہیں۔ اسے زیبرا کراسنگ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سیاہ اور سفید پٹیوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ اگر سڑک پر زیبرا کراسنگ موجود نہ ہو تو بھاگ کر تیز رفتار گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں کے سامنے سے کبھی نہ گزریں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ سڑک کو ہمیشہ دیکھ بھال کے آہستہ آہستہ پار کرنا چاہیے۔ اسد: اگر زیبرا کراسنگ نہ ہو تو گاڑیاں تیز چل رہی ہوں تو کیا ہم انتظار کریں؟ استاد صاحب: جی ہاں، اگر گاڑیاں تیز رفتار ہوں تو ہمیں کچھ وقت کے لیے رکنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ ٹریفک کی روانی کم نہ ہو جائے۔ پہلے دائیں دیکھیں اور پھر بائیں دیکھیں، پھر دائیں دیکھتے ہوئے گاڑیوں کی رفتار اور فاصلے کا اندازہ کر لیں اور یہ یقین کر لیں کہ کوئی تیز رفتار گاڑی یا موٹر سائیکل آپ کی طرف نہیں آ رہی۔ اس کے بعد سڑک پار کریں۔ سڑک پار کرنے میں کبھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر آپ سڑک پر چل رہے ہوں تو ہمیشہ سڑک کے کنارے یا فٹ پاتھ پر چلیں اور سڑک کے درمیان میں کبھی نہ چلیں۔ حامد: استاد صاحب، ہمیں ٹریفک کے اشاروں کے بارے میں بھی بتائیے۔ استاد صاحب: ٹریفک کے اشارے سڑکوں پر نظم و ضبط قائم رکھنے اور حادثات سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ اشارے ڈرائیوروں اور پیدل چلنے والوں کو صحیح سمت اور رفتار کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ اشارے ٹریفک کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے اور سڑکوں پر انسانی جانوں کی حفاظت یقینی بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ ہر اشارہ مخصوص قوانین اور اصولوں کا اظہار کرتا ہے
تاکہ سڑک پر چلنے والی گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے رواں دواں رہیں۔ اس طرح یہ اشارے سڑکوں پر زندگیوں کی حفاظت اور قوانین کی پیروی کے لیے ضروری ہیں۔ گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے والوں کو چاہیے کہ جب سرخ بتی جلتی دیکھیں تو رک جائیں، زرد رنگ کی بتی جلتی دیکھیں تو چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب سبز رنگ کی بتی جلے تو چل پڑیں۔ احمد: میں نے دیکھا ہے کہ سڑک پر کچھ موٹر سائیکل سواروں نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے جبکہ کچھ بنا ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ہیلمٹ پہننا کیوں ضروری ہے؟ استاد صاحب: موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ سر کی حفاظت کرتا ہے اور حادثات کی صورت میں شدید چوٹوں سے بچاتا ہے۔ ہیلمٹ پہننے سے دماغی چوٹوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جبکہ موٹر سائیکل کے حادثات میں سب سے زیادہ سنگین ہوتی ہے۔ یہ قانون کے مطابق ضروری بھی ہے تاکہ سڑک پر سوار افراد محفوظ رہیں۔ بغیر ہیلمٹ کے چلنے سے سر پر شدید چوٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور انسانی زندگی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ فرحاد: استاد صاحب، میں نے اکثر بہت کم عمر لڑکوں کو بھی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ استاد صاحب: بیٹا، پاکستان میں موٹر سائیکل یا گاڑی چلانے کے لیے قانونی عمر 18 سال ہے۔ اس سے کم عمر کے افراد کو موٹر سائیکل یا گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قانون سڑکوں پر حفاظتی تدابیر کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ کم عمر افراد کی ڈرائیونگ سے سڑکوں پر حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ قانون کے مطابق 18 سال کی عمر کے بعد ہی کوئی شخص ڈرائیونگ لائسنس کے لیے درخواست دینے کا اہل ہوتا ہے۔ لائسنس حاصل کرنے کے لیے ٹریفک کے قوانین اور گاڑی چلانے کی مہارت کا امتحان پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ یا سزا کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائیونگ کے دوران مناسب طریقے سے گاڑی چلانا اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان قوانین کا مقصد سڑکوں پر حادثات کو کم کرنا اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ بچوں نے یہ تمام باتیں اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ ان تمام باتوں کو ذہن نشین کریں گے اور ان پر عمل کریں گے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ٹریفک کے قوانین صرف ایک نصیحت ہی نہیں بلکہ ہماری زندگیوں کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یوں بچوں نے اپنے گاؤں میں ٹریفک کے قوانین کی اہمیت کو سمجھا اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بھی سمجھایا۔